الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 تا 162 5 آیات کو سمجھیں گے۔ دیکھیے آیت نمبر 158 کی طرف، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ دیکھیے صفا اور مروہ دو پہاڑ ہیں مکہ مکرمہ میں جو شعائر اللہ میں سے ہیں۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے جس کا معنی کیا جاتا ہے نشانی، یعنی شعائر اللہ جن کو دیکھ کر مسلمان کسی واقعے کا شعور حاصل کریں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی علامت اور نشانی بنے، سمبل کے طور پر اس کو پیش کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ آئے جہاں آج بیت اللہ اور صفا مروہ ہیں۔ اس وقت یہ جگہ بے آباد، ویران اور بنجر تھی اور پانی بھی دستیاب نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی بھی ساتھ دے دی تھی۔ یہ اللہ کی فرما برداری کی عجیب داستان تھی کہ جو بچہ 80 سال عمر گزر جانے کے بعد ملا ہو، اس بچے کو حالت شیر خارگی میں غیر آباد اور غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دینے کا حکم ملا۔ آپ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 یاد ہوگی کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، کہ جب بھی اس کے رب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا فرما بردار ہو جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا ہوں۔ تو ادھر اس وادی میں چھوڑنے کا حکم ملا اور ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر چر پڑے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے۔ اور ذہن میں رہیے کہ مردوں کے کردار بیویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ کو یہ علم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ بھی بلا چون و چرا اس جگہ میں ٹھہر گئی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے، اسی طرح ان کی بیوی بھی فرما بردار تھی۔ یہاں پر ایک بات اہم ذہن میں رکھیے کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں ٹھہرانے کا حکم چند دن یا چند مہینے کے لیے نہیں تھا کہ پھر واپس آ جائیں گے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس علاقہ میں لا کر بسا دیا تھا۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی علاقہ میں پلے بڑھے، وہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، وہیں بنی جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، پھر ان سے جو نسل چلی وہ اہل عرب کہلائی، پھر انہی اہل عرب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے۔ بہرحال اس وادی میں جہاں کچھ نہ تھا، حضرت حاجرہ اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ ٹھہر گئی۔ چند دنوں بعد کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ جب کھانے پینے کو کچھ نہ رہا اور دودھ اترنا بھی بند ہو گیا، بچہ بھوک کی وجہ سے بلکنے لگا، تو ماں تو بے چین ہو جاتی ہے نا۔ تو حضرت حاجرہ سامنے موجود دو پہاڑ صفا اور مروہ کی طرف دوڑی کہ شاید کچھ مل جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے صفا مروہ کے 7 چکر لگائے۔ بالآخر جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنے پاؤں ایڑی زمین پر ماری تو زمین سے پانی نکل آیا، جسے آج ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے پانی کا انتظام فرما دیا۔ چونکہ پانی ہی زندگی ہے تو اس وادی میں زندگی کا سلسلہ چل پڑا۔ یہ پورا تفصیلی واقعہ بخاری شریف میں کتاب الرؤیا اور کتاب الانبیاء میں منقول ہے، وہاں پر دیکھ لیا جائے۔ بہرحال کچھ باتیں میں نے آپ کو ذکر کر دی، اب سمجھیے اس آیت مبارکہ کو۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔
یعنی اللہ کے احکام کی بجا آوری کی داستان پر صفا اور مروہ نشانیاں ہیں، علامت ہیں کہ ان کو دیکھ کر اللہ کے احکام کی بجا آوری کی داستان وہ ذہن میں مستحضر ہو جاتی ہے، فوراً وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے کو سمجھنے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی داستان سے پچھلی آیات کا کیا تعلق ہے کہ ان کو یہاں پر ذکر کر دیا۔ پچھلی آیت میں ان لوگوں کے لیے بشارت دی گئی جو آزمائشوں میں صبر و استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں اس داستان کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس میں خاندان ابراہیم علیہ السلام نے صبر و استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پر فار ایگزامپل مثال کے طور پر یہ واقعہ ذکر کر دیا کہ خاندان ابراہیم نے بھوک، خوف اور جان کا نقصان، ان تمام خطرات اور خدشات کے باوجود صبر و استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی فرما برداری پر جمے رہے۔ تو کس طرح پھر اللہ نے بھی خاندان ابراہیم پر عنایات اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ بہرحال یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی بھی حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس نہیں ہے کوئی گناہ اس پر کہ وہ ان دونوں کا طواف بھی کرے، یعنی صفا اور مروہ کا۔ یعنی بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر اسی طرح لگائے جس طرح حضرت ہاجرہ نے لگائے تھے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کو اپنی بندی حضرت ہاجرہ کی یہ ادا کتنی پسند آئی ہوگی کہ رہتی دنیا تک اللہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی حج بیت اللہ یا عمرہ کے لیے جائے وہ ان پہاڑوں صفا اور مروہ کے بھی چکر لگائے۔ یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ صفا اور مروہ کے چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ دیکھیے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی شخص خوش دلی سے نیک کام کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ قدردانی کرتے ہیں اچھے کردار و اعمال کی۔ تو ان آیات میں واضح ہو گیا کہ جو اللہ کے احکام پر صبر و استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دنیا میں ہر چیز کو اللہ کی ملکیت سمجھتے ہیں، ان پر اللہ کی عنایتیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور صفا اور مروہ کو بطور مثال فار ایگزامپل اس بات پر پیش کر دیا۔ اب اگلی آیت میں وضاحت فرما دی کہ جو اس کے برعکس زندگی بسر کرے گا، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی بجائے اس کو چھپائے گا، وہ لعنتوں کا مستحق ہو جائے گا۔ دیکھیے اگلی آیت کو، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو واضح نشانیاں اور ہدایت کی باتیں ہم نے نازل کی، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان بھی کر دیا۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو یہ جو چھپانے والے وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ یعنی ان کے اس برے فعل کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ زمین پر ان کی سزا کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ کوئی قحط آ گیا، کوئی وبا پھیل گئی، کوئی سیلاب آ گیا، تو ان سے نیک لوگ اور جانور وغیرہ اور دیگر مخلوقات بھی تو متاثر ہوتی ہیں نا، ان کے مال و جائیداد وغیرہ سب اجڑتے ہیں، تو وہ تمام مخلوقات ان کے لیے لعنت کی دعا کرتے ہیں۔ لعنت کا لفظ رحمت کا متضاد ہے، اپوزٹ ہے، جیسے پیچھے فرمایا تھا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو یہاں فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ گویا وضاحت ہو گئی، عمل متضاد تو نتیجہ رزلٹ بھی متضاد نکلے گا۔ کیکر کے درخت پر آم کبھی نہیں لگیں گے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اب اگلی آیت میں ایک استثناء ایکسیپشن آ رہا ہے، اس کو دیکھیے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا،
مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور صاف صاف بیان کر دیا، ان پر لعنت نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ علماء و خطبہ، مدرسین و مقررین اور مفتیان وغیرہ، یا کوئی بھی جو اپنی زبان یا قلم کے ذریعے اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ شخص توبہ اور اپنی درستگی کرنے کے ساتھ ساتھ تیسرا کام بھی کرے گا، تب اس کی توبہ قبول ہوگی کہ لوگوں میں اس غلطی کو صاف صاف بیان بھی کر دے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور درست بات یہ ہے۔ جیسے دوسرے پارے کے کلپ نمبر 1 میں مجھ سے غلطی ہوئی، جس کا میں نے درستگی کر کے وضاحتی میسیج فوراً جاری کر دیا تھا، آج پھر اس کی صاف صاف وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں نے اس میں یہ کہہ دیا تھا کہ قبلہ کی تبدیلی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا بیت المقدس سے اور بیت اللہ کی طرف کر لیا، تو جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوراً ہی رخ پھیر لیا، یہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں۔ یہ غلطی تھی، اس کو درست کر لیں کہ وہ عشرہ مبشرہ نہیں تھے۔ ان میں تو اور بھی بہت سارے صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ تو اب دیکھیے آیت کے اگلے حصے کی طرف، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پس یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہوں۔ اب اگلی آیت میں ان کی سزا بتائی جا رہی ہے جو دنیاوی زندگی میں توبہ نہیں کرتے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں ہی مر گئے، یعنی توبہ نہیں کی، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی بھی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی بھی، خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور اس ولا ینظرون کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر نظر رحمت نہ کی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی عنایات اور رحمتوں کے سائے تلے رکھے، آمین یا رب العالمین۔